السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عزازیل ناول بائی رابعہ خان کی قسط نمبر 20 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ سر شام ہی وہ قصر انصاری چلا آیا تھا۔ اسے روبرو رمیز اور شائستہ سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ صبح والے لباس میں ملبوس، بالوں کو پیچھے جمائے وہ لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ گھر خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا، شاید ابیحہ اور نینا کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ چند پہروں بعد ملازمہ اس تک چلی آئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو رمیز سر اپنی اسٹڈی میں طلب کر رہے ہیں۔ وہ آج سے پہلے کبھی رمیز کی اسٹڈی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ملازمہ اس کے آگے چلتی ہوئی راہ واضح کر رہی تھی۔ وہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا، راستے حفظ کرتا گزر رہا تھا۔ کئی بند کمروں کے بعد آخرکار ایک پرتعیش سا منقش دروازہ اس کی نگاہوں نے دیکھ ہی لیا۔ ملازمہ ایک جانب گردن جھکا کر مؤدب سی کھڑی ہو گئی تو وہ سر ہلا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسٹڈی بلا شبہ بہت وسیع اور بلند چھت کی حامل تھی۔ چھت مختلف رنگوں کے قیمتی شیشوں سے آراستہ شام کی سیاہی کو منعکس کر رہی تھی۔ اطراف میں بنے طویل کتب خانوں میں قدیم کتب اپنی موجودگی کا احساس بخوبی دلا رہی تھی۔ سامنے ہی ایک ٹیبل کے پیچھے رمیز براجمان کسی کتاب کی ورد گردانی میں گم نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ اس ٹیبل سے ذرا فاصلے پر دائیں جانب صوفے اور سینٹرل ٹیبل رکھا گیا تھا۔ شائستہ بھی اسی صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کھنگار کر دونوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر دیکھا، پھر شائستہ نے بغیر کسی گرم جوشی کے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ بنا کوئی اثر لیے اس کے سامنے جا بیٹھا تھا۔ رمیز بھی کھنگار کر اپنی کرسی سے اٹھایا تھا۔ وہ سربراہی صوفے پر تمکنت سے آ بیٹھا۔ میں خوش ہوں کہ آپ دونوں نے میری لاپرواہی کے باوجود بھی مجھ سے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ میں آپ کے اوقات کی قدر کرتا ہوں۔ اس کی سنجیدگی دونوں کے لیے حیران کن تھی۔ وہ عموماً اس قسم کے انداز و طوار سے دور رہا کرتا تھا۔ رمیز نے بے تاثر نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ مجھے تم سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی حرم۔ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو محض انکار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ابیحہ کو ہرٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بھی لگی لپٹی بغیر کہا تھا رمیز نے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی سنجیدگی میں رتی برابر فرق وارد نہیں ہوا تھا۔ شائستہ نے ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر سرد سی مسکراہٹ لیے ذرا آگے ہو بیٹھی۔ اس نے ابرو سکیڑ کر اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ نازنین کیسی ہے؟ اس کا سوال اتنا اچانک تھا کہ رمیز یکدم چونک کر شائستہ کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ نہیں چونکا، بس ذرا سے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھیک ہی ہوں گی۔ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اگر آپ ان کی خیریت خود دریافت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تمہاری اس کے ساتھ خاصی ملاقات رہتی ہے۔ میں نے سوچا شاید تم اسے معمول سے زیادہ جانتے ہوگے۔ وہ مسکرایا تھا۔ نازنین ابیحہ نہیں ہے۔ انہیں ہر تیسرا بندہ بغیر کسی وجہ کے نہیں جان سکتا۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ رمیز کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ ہوا تھا اور شائستہ کا محظوظ سا تاثر اگلے ہی پل عنقا ہو گیا تھا۔ وہ کھول کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ تم ابیحہ کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نازنین کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتی۔ اسٹڈی کی فضا نے شاید آج سے پہلے ایسی جرأت نہیں دیکھی تھی۔ در و دیوار گویا ساکت ہو کر اس لڑکے کو تکنے لگے تھے۔ رمیز نے اب کے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری کہ تم اس کی وکالت یوں ہمارے سامنے کر رہے ہو؟ رمیز کو باور کروانے کے لیے اس نے ہمارے پر زور دیا تھا، لیکن حرم ویسے ہی بیٹھا رہا۔ میرا خیال ہے کہ اس رد عمل کے لیے محض انسانیت کا ہونا ہی کافی ہے۔ اگر میرے سامنے ابیحہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا تو میرا انداز اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ شائستہ چند پل کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھی ابیحہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اگر میرے بارے میں آپ پہلے سے ہی تاثرات قائم کر چکے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔
اس نے پلٹنے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے اور ابھی وہ کچھ قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ ٹھہر سا گیا۔ اسٹڈی کے قدادم دیوار پر بہت سی پینٹنگ آویزاں تھی اور ان پینٹنگز میں سے ایک پوری وضاحت کے ساتھ جگمگا کر اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ گریک متھ، یونانی اسطورہ، تھیوگنی، کلیش آف دی ٹائٹنز، یہی بالکل لکھا تھا اس پینٹنگ کی ایک جانب۔ وہ اپنی جگہ گویا جم گیا تھا۔ خلق اگلے ہی پل خشک ہو گیا تھا اور آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ اس نے رکتا سانس بمشکل بحال کیا تھا۔ اسی پل اس کے سانسیں شائستہ تیزی کے ساتھ گزری تھی۔ وہ اس قدر محبوط الحواس ہو چکا تھا کہ کوئی رد عمل بھی نہیں دے پایا۔ اسے بھیجا گیا پیغام رمیز کی اسٹڈی میں کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ کوئی اتفاق تھا؟ اس نے قدم تیزی کے ساتھ باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ اس کے آس پاس جکڑ کسی بور کی مانند گھومنے لگے تھے۔ یہ اسطورہ ایک سرا، کیا اسے یہ رمیز نے بھیجا تھا؟ لیکن وہ کیوں بھیجے گا اسے؟ اس نے اسٹیئرنگ دائیں جانب گھمایا تھا تو رمیز کو بھی دلچسپی تھی یونانی اساطیر میں۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس کیس کو اب مزید نہیں سولو کر رہا۔ پھر وہ کیوں اس سب کو لے کر پریشان ہو رہا ہے؟ اسی پہر اس کا فون بجا تو اس نے بنا دیکھے کان میں بلوٹوتھ لگا کر رابطہ جوڑا۔ حرم نازنین کا ٹریسر یونیورسٹی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کا پیر یکدم ہی بریک پر جا پڑا تھا۔ کیا کہا؟ یونیورسٹی؟ اس وقت مغرب بیت چکی تھی اور رات اب خاصی گہری ہو چکی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ یکدم ہی نمودار ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹریسر نکال پھینکا ہو۔ تم ایک بار وجدان سے پوچھ کر کنفرم کر لو۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا مطلب؟ وہ حرم نازنین کا کوئی 2 دن سے پیچھا کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن پھر تمہارا کیس واپس لینے والا فیصلہ دیکھ کر میں بتانا بھول گیا۔ اور حرم اوریبی کو اپنے سر پر آسمان گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے غفلت سرزد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے وعدے سے رخ پھیرا تھا۔ اس نے گاڑی تیزی سے سٹارٹ کی اور ساتھ ہی وجدان کو کال ملائی۔ اگلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وجدان پھپھو یونی سے گھر نہیں آئی ہیں حرم بھائی؟ میں ابھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ اور اس نے اپنی کار اگلے ہی پل موڑ لی تھی۔ تیزی سے کار کا ریڈرز موڑنے کے باعث ٹائر چڑچڑائے تھے۔ اس کا چہرہ اس قدر سفید لگ رہا تھا کہ حد نہیں۔ آسمان سے اترتی رات گویا ہر شے پر اپنا وقت چڑھا رہی تھی۔ کچھ بھی واضح نہ تھا۔ سب دھواں بنتا جا رہا تھا۔ سب کچھ۔ وہ اپنی دوسری کلاس سے فارغ ہو کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سر آفتاب کی جانب سے اسے ٹھہر جانے کی کال موصول ہوئی تھی۔ کوئی میٹنگ تھی جس کے نتیجے میں اسے تھوڑا انتظار کرنا تھا۔ الہام پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ لائبریری چلی آئی۔ بلا وجہ فارغ بیٹھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈیسک پر رکھی کتاب اٹھا لی پھر کئی لمحات تک ورد گردانی کرتی رہی۔ جب بہت وقت بیت گیا اور اسے یونیورسٹی خالی خالی سی محسوس ہونے لگی تو وہ چونکی۔ اسے وقت گزارنے کا ادراک ہی نہ ہو سکا تھا۔ اس کا دل یکدم ہی کسی نے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ آہستہ سے کتاب ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنا پرس جلدی جلدی سمیٹنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل گویا بند ہونے لگا تھا۔ مغرب کی اذانیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل نگاہوں کے سامنے کیا اور سر آفتاب کو لائبریری سے نکل کر فون کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ سارا وجود سن ہو گیا۔ ہمت کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا اور اسی پل کسی نے اسے بالوں سے جکڑ کر پیچھے کی جانب گھسیٹا تھا۔ وہ چیخی۔ اس کی چیخوں سے یک راہداریاں گونجنے لگی تھیں۔ اس کا پرس اور ہاتھ میں تھاما موبائل فون کہیں وہیں گر گیا تھا۔ کوئی اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا لائبریری کی جانب واپس لے جا رہا تھا۔ رخ سامنے ہونے کی وجہ سے وہ اس آدمی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کی دل روز چیخیں در و دیوار سے پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ اسے لائبریری میں لا کر دھکیلا گیا تو وہ بری طرح ایک شیلف سے جا لگی
اس کی پیشانی سے خون کے بہت سے قطرے پھسل کر گر رہے تھے۔ اس نے دندلاتی بصارت کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر دگ سے رہ گئی۔ وہ شجاع تھا، شجاع نسیم۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے پیلے دانت اور کاردار آنکھیں گویا نازنین کے وجود کو چھیدتی ہوئی گزر رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ میں تھاما سنہرا سا تتلی کا بروش نازنین کے سامنے لہرایا۔ وہ بے یقینی اس قدر گہری تھی کہ وہ بے جان قدموں کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آس پاس وہی سیارات پھیلنے لگی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، دل گویا بند ہونے لگا تھا اور سانس تو اس سنہرے بروش نے روک دیا تھا۔ شجاع نسیم کو تم سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی نازنین انصاری، اور اس نے خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آنسو بے تحاشا گرنے لگے تھے، جسم لرز رہا تھا اور بصارت دھندلا رہی تھی۔ شجاع نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن پر بالکل اسی انداز سے پھیرا تو وہ بلبلائی۔ یہ لمس! وہ اس کھردرے لمس کو نہیں بھولی تھی۔ وہ اس لمس کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس لمس نے اس کی معصومیت اس سے چھین لی تھی۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے تھے۔ روح تکلیف کے بوجھ سے دب کر فنا ہونے لگی تھی۔ وہ موت کے دہانے پر تھی۔ اس میں شجاع کے ہاتھ کو جھٹکنے کی ہمت نہیں تھی۔ کتنے سال انتظار کروایا ہے تم نے نازنین؟ اس کی للچاتی آواز کچھ ایسا تھا کہ اس کے جسم پر چیونٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ وہ اسے دھکیل رہی تھی، پرے، کہیں بہت پرے۔ اس کے ہاتھوں سے ہمت سلب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ختم ہو رہی تھی، وہ مر رہی تھی۔ وہ اس کی گردن دبوچ کر اگلے ہی پل اس پر جھکا تو اس نے پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اسے دور ہٹایا اور پھر اسے دھکیلتی لائبریری کا دروازہ کھول کر سنسان پڑی راہداریوں میں بھاگی۔ وہ بے قابو بھینسے کی طرح اس پر جھپٹنے کے لیے بے تاب لگتا تھا۔ منتوعات بکتا وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی سالوں کی جمع کی گئی ہمت گویا لمحوں میں ہی سینچ کر اسے کھوکھلا کر دیا گیا تھا۔ بچپن کے خوف انسان کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی موت نگاہوں کے سامنے دیکھ لی تھی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپاہٹ کے باعث اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہونے لگی تھیں۔ اس کے پیچھے پوری قوت سے دوڑتے شجاع نے اسے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ بری طرح ستون سے جا لگی۔ اس کے ہونٹوں سے خون آنے لگا تھا۔ شجاع نے اس کی دونوں کلائیوں کو پوری قوت سے جکڑا تھا، بالکل ویسے ہی اسے لگا اس کی کلائیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یا اللہ! ایک دل دوز چیخ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی اور اسی پل شجاع کو کسی نے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر ایک جانب دھکیلا تھا۔ نازنین نے سختی سے میچی آنکھیں کھول دیں۔ وہاں وہ کھڑا تھا، ہاں وہی جو ہمیشہ تاریخ راہداریوں کے آخری سروں پر اکثر نمودار ہوتا تھا۔ اس کی بری آنکھیں نازنین کی ساکت پتلیوں سے گویا الجھ کر رہ گئی تھیں، لیکن پھر وہ پلٹا اور اس نے گرے ہوئے شجاع کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی۔ اس نے شجاع کا ہاتھ پوری قوت سے مروڑ کر ہتھوڑی اس کے کندھے پر دے ماری تھی۔ راہداریاں اب کے شجاع کی چیخوں سے دہل اٹھی تھیں۔ نازنین سانس روک کے حرم کو دیکھے گئی۔ وہ اس سے نگاہ ہٹائے بغیر شجاع کے کندھوں پر بری طرح ہتھوڑیاں مار رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بلا شبہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس نے سفید چہرہ لیے نگاہیں شجاع کی جانب پھیری اور پھر اسے پرے دھکیلا۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی اسی قوت سے ہتھوڑی ماری تھی۔ گوشت پھٹ چکا تھا اور خون کے بہت سے چھینٹے اڑ کر اس کے رخسار پر آ لگے تھے، لیکن وہ بے رحمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ناکارہ کر دینے کے در پر تھا۔ اس نے ان ہاتھوں سے بہت ظلم کیے تھے۔ خون سے لت پت وجود لیے شجاع پورے قد کے ساتھ راہداری میں گر پڑا تھا۔ اس نے خون آلود ہتھوڑی ایک جانب پھینکی اور پھر نازنین کی جانب چلا آیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے ماہو سال حائل تھے۔ وہ ان ماہو سال کی تھکا دینے والی مسافت عبور کرتا اس تک پہنچا تھا۔ شام کے سائے ہر جانب پھیل چکے تھے۔ اس تاریکی میں ایک فرشتے کے پر زمین پر پھڑ پھڑاتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ اس کے خون آلود چہرے سے انسانیت کی ہر بھوک مٹ چکی تھی۔ وہاں محض زخم کے آثار تھے، محض تکلیف تھی۔ نازنین کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھیں۔
تم نے دیر کر دی حرم، اور اگلے ہی پل وہ اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو کر جھول گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہ گیا، پھر بنا کسی تاثر کے جھکا اور اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ زمینی عکس میں اس کے پر اب تک پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس نے شجاع کے اوپر سے قدم گزارے اور آگے بڑھایا۔ نازنین کی گردن پیچھے کی جانب ڈھلکی ہوئی تھی اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے اسی پہر آزاد ہوا تھا۔ اور جب ہمیں لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک وہیں سے اکثر کہانیوں کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ گرا ہوا فرشتہ اب تک سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہاتھوں میں اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے پیچھے درسگاہ رات کی چنگاڑتی سیاہیوں میں اپنے وجود پر ماتم کنا تھی۔ 18 سال قبل شجاع رمیز کا ذاتی ملازم تھا۔ وہ اس کے گھر میں پچھلی کئی دہائیوں سے اپنے والدین کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ والدین کی اچھی اور نیک تربیت کے باوجود بھی اس کا رجحان غلاظت کی طرف ہی لگا رہا۔ وہ ذہنی طور پر کن ذہن اور مکروہ صورت انسان تھا۔ بہت سی لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے باوجود بھی اس کے والدین نے اس کی حقیقت سے کسی بھی گرانے کو واقفیت نہ ہونے دی۔ وہ انسانی جسم میں سانس لیتا بھیڑیا تھا جو ہر خطہ کسی نہ کسی شکار کی گھات میں رہتا۔ رمیز اس کی سرگرمیوں سے بخوبی واقف تھا، لیکن اس نے کبھی اس کی ان سرگرمیوں سے پردہ چاک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کی کمزوری بانپ گیا تھا، اب وہ اس کی کمزوری سے اسے جیسے چاہتا استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے ایک لائے عمل تیار کیا، نازنین کو نفسیاتی طور پر غیر مستحکم کرنے کا لائے عمل۔ وہ اسے اس کام کے لیے کوئی خاموش اور بھروسے والا انسان درکار تھا، نہیں تو اسے یہ کام بھی خود ہی کرنا پڑتا، لیکن وہ اتنا گرنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ تھا جو اب بھی اس کے اندر کھٹکتا تھا، شاید وہ مبین کی آخری دہائی تھی۔ اس نے اگلی سیاہ رات کے اترتے ہی شجاع کو حکم دیا، اور پھر دل دہلا دینے والا واقعہ نازنین کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ شجاع کو تتلی کے بروج سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن رمیز کے کہنے پر اسے یہ بروج اپنے کوٹ پر لگا کر ہی اس کمرے میں جانا تھا۔ وہ اس کام کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ اسے نازنین کو واقعتاً زیادتی کا نشانہ نہیں بنانا تھا، اسے بس نازنین کو ٹرامیٹائز کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس نے رمیز کے حکم پر گردن جھکا دی تھی۔ وہ گردن جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گردن رمیز کے انگوٹھے تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کے پچھلے تمام کیسز کے روشن ثبوت رمیز کے پاس موجود تھے، اسے یہ کام کرنا ہی تھا۔ لیکن شائستہ نے اسے نازنین کے رشتے کے لیے دعوت دی تو وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ اسے نازنین چاہیے تھی۔ اس بچی کو وہ بھولا ہی کب تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی گزرے کسی سال میں فراموش نہیں کر پایا تھا، لیکن اس کا رشتہ کامیابی کی نوید حاصل نہیں کر سکا، اور اس کے وجود میں غصہ سا بھر گیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ابھی وہ اسے دوبارہ سے گھیرنے کے منصوبے ترتیب دینے ہی لگا تھا کہ شائستہ کی جانب سے پھر سے حکم صادر کر دیا گیا۔ اس بار اس پر کوئی قید بھی عائد نہیں کی گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جو چاہتا کر سکتا تھا۔ شائستہ نے اسے بالخصوص سنہری تتلی کا بروج فراہم کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نازنین تتلیوں سے خوفزدہ تھی۔ وہ اسے لیے سارنگ کے کلینک چلا آیا تھا۔ عشاء کی اذانوں کے ساتھ ہی آسمان سے اترتی سیاہی مزید گہری ہونے لگی تھی۔ تارکول کی طویل سی سڑک پر دکانوں کے شٹر جا بجا اونچے تھے، اور وہ شاہراہ روشنیوں میں نہائی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ایسے میں نازنین کو داخلی دروازے سے کلینک میں لے کر جانا مناسب نہیں تھا۔ وہ اسے عقبی دروازے سے اندر لایا تھا، پھر اسے راہداری کی پچھلی جانب بنے اسٹوڈیو میں لا کر صوفے پر احتیاط سے لٹا دیا۔ نازنین کا چہرہ ہر درجہ سفید محسوس ہو رہا تھا۔ پیشانی پر ایک جانب گہرا سرخ سا زخم تھا، جس سے خون مسلسل رس رہا تھا، اور ہونٹ کے کنارے بھی پھٹ چکے تھے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں مینچ کر چہرہ پھیر لیا تھا، پھر تیزی سے پلٹا، لیکن سارنگ اپنے کلینک میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اگلے قدم سینیوں کے جانب پھیرے تھے، پھر تیزی سے زینے پھلانگتا اس کمرے کی جانب چلا آیا۔ زور زور سے اس کا دروازہ دڑدڑایا۔ سارنگ! سارنگ بدر! سارنگ شاید شاور لے رہا تھا، کیونکہ جب وہ باہر آیا تو اس کے کندھوں پر تولیہ دھرا تھا اور بال گیلے ہو کر ماتھے پر نوکوں کی صورت پڑے ہوئے تھے۔
اس کی نگاہ حرم پر پڑی تو آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے چہرے اور ٹرٹل نیک سویٹر پر خون کے نشانات موجود تھے۔ سفید لب، بکھرے بال اور گلابی آنکھیں، وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ لیکن اس نے سارنگ کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ پچھلے اسٹوڈیو میں لے آیا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا، لیکن جو ہی نگاہ صوفے پر دراز زخمی وجود پر پڑی تو وہ بونجھ کر رہ گیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ بھی تیزی سے آگے بڑھ آیا تھا، ہاتھ میں پکڑی فائل درمیانے ٹیبل پر دری، اور پھر آستینے چڑھاتا نازنین کے زخموں کا معائنہ کرنے لگا۔ حرم لب کاٹتا بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم انہیں ہاسپٹل لے جاؤ حرم، وہاں پر ان کی مکمل کیئر کی جائے گی۔ لیکن اس نے سر نفی میں ہلایا تھا، پھر ایک نگاہ نازنین پر ڈالی۔ رگوں میں اذیت سی پھیل گئی۔ میں انہیں ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا بدر، میں انہیں لوگوں کے سوالات کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز ان کے زخم ٹریٹ کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس کے زخمی لہجے اور انداز میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ سارنگ اس سے دوسرا کوئی استفسار نہیں کر پایا۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنے کلینک کی جانب بڑھ گیا۔ ٹریٹمنٹ کا سامان لیے وہ اب نازنین کی جانب چلا آیا تھا۔ حرم برابر صوفے پر بیٹھا اس کی ہر حرکت کو خاموشی سے تک رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اٹھ کھڑا ہوا، موبائل ہاتھ میں لیے اسٹوڈیو سے باہر چلا آیا، ایک جانب رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ وجدان کو کال ملا کر اب وہ دور جاتی گھنٹی بھی سن رہا تھا۔ یونیورسٹی مت جاؤ، تمہاری پھپھو میرے ساتھ ہیں، میں لا رہا ہوں انہیں گھر پر ہی رہو، باہر مت نکلنا۔ اور دوسری جانب وجدان جو سڑکوں پر بھاگتا ٹیکسی تلاش کر رہا تھا، وہیں ٹھہر گیا۔ سانس جانے کیوں حلق میں ہی میں اٹک گیا تھا۔ حرم کی آواز اسے بے حد ٹھنڈی اور عجیب طرح سے پرسکون محسوس ہوئی تھی۔ پھپھو ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کا سوال سن کر وہ چند پل خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھتا رہا تھا، پھر اس بات میں سر ہلا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ٹھیک ہیں وہ؟ کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں ابھی؟ تم ان سے ابھی بات نہیں کر سکتے وجدان، رکھتا ہوں فون۔ اس نے سختی کے ساتھ کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا تھا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتا دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کر آگے جھکا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ نگاہوں کے سامنے بار بار اس کی زخمی آنکھیں لہرانے لگی تھیں، اس کی وہ آخری جملے کی باز گشت اس کی سماعت پر کوڑے برسانے لگی۔ اس نے دیر کر دی تھی، اگر وہ تھوڑی اور دیر کرتا تو شاید۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اس سے آگے تو وہ سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا تھا۔ وہ اٹھ کر عقبی جانب بنی راہداری سے گزرتا اسٹوڈیو میں آ نکلا۔ سارنگ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا، وہ آگے بڑھ آیا۔ نازنین کے زخم صاف تھے اور ان پر صفائی کے ساتھ سفید پٹی بھی باندھ دی گئی تھی۔ سارنگ اٹھ کر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا، پھر اس کا ہاتھ کلائی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ اس اسٹوڈیو سے باہر لے آیا۔ جاتے جاتے بھی اس نے گردن پھیر کر نازنین کو دیکھا اور پھر کلینک میں آ نکلنے کے بعد ناسمجھی سے سارنگ کی جانب گردن پھیری۔ سارنگ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، ایڈ باکس سے ایک جانب رکھ کر پوری طرح اس کی جانب گھوما۔ بغور اس کی بری آنکھوں میں دیکھا، وہ بہت ٹوٹا ہوا زخمی سا لگ رہا تھا۔ تم اس کیس سے ہاتھ اٹھا چکے تھے حرم، کیا یاد نہیں تمہیں؟ اس کے استفسار پر میں کہیں بھی طنز کی رموق موجود نہیں تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ حرم اگلے ہی پل پنجوں کے پھل بیٹھ گیا تھا، پھر یوں ہی اپنی جلتی آنکھیں رگڑی، گہرے سانس لیے خود کو نارمل کر کے ایک بار پھر سے سارنگ کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ سبز آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی لیے ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، لیکن یہ تمہارا مسئلہ نہیں تھا، تم اس کیس کو اپنے لیے بند کر چکے ہو۔ پھر کیا وجہ تھی کہ تم کچھ سوچے سمجھے بغیر ان تک جا پہنچے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں انہیں ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تمہیں ان سے زیادہ اپنی پرواہ ہونی چاہیے۔ اس نے سارنگ کے بے رحم سے انداز پر سر نفی میں ہلایا تھا، جیسے وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا بھلا؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں انہیں بچانے جاؤں؟ اسے سارنگ کا تفتیشی انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حرم و ریبی، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیوں اس قسم کے عذاب سے دوچار ہوئی؟
وہ سوال تھا، لیکن وہ ایک بہت کڑوا سوال تھا۔ اس کے ذہن میں اگلے ہی پل جھماکہ سا ہوا تھا اور نگاہیں لمحے کے ہزارویں حصے میں پتھرائی تھی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میری وجہ سے اس سب کا شکار ہوئی؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی، بالکل خالی، سہمی ہوئی۔ سارنگ کے تاثرات میں کوئی رد و بدل واقع نہ ہوا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے اس سوال کا جواب دینا چاہیے حرم؟ وہ سوال تھا اور وہ ایک بے رحم جواب بھی تھا۔ اسے اپنے حلق میں ایک ساتھ بہت سی گرہیں محسوس ہوئی تھیں، یوں گویا بہت سے کانٹے یک لخت ہی اس کے حلق میں اگ آئے ہوں۔ میں نے اس کیس کی حساسیت سے کون واقفیت نہیں رکھتا؟ طالوت نے تمہیں پہلے ہی ایک موقع دیا تھا اس کیس سے ہاتھ ہٹانے کا موقع، لیکن تم نے اسے خود ٹھکرایا تھا۔ کیا تم بھول گئے؟ اور پھر اپنے اینڈ پر تم نے خود ہی سب طے کر کے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ تم اب اس کیس سے لا تعلق ہو، اس بات کا ادراک کیے بغیر کہ اس کیس کے ساتھ بہت سی زندگیاں اور بہت سی عزتیں وابستہ ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے تمہاری، اور اس طرح تم نبھانا چاہتے ہو اپنے عہد کو۔ وہ اسے اراض سے کڑی دھوپ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب دینا چاہا، لیکن گرہیں اب حلق میں زور ڈال کر اسے مزید تکلیف دینے لگی تھی۔ کانٹے حلق میں اترتے ہوئے رگوں میں چبھن برپا کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں اس دن ہی ان دروازوں کو وا کرنے سے خبردار کیا تھا، لیکن تم نہیں مانے، اور اب یوں بیچ راستے میں تم پھر سے سب چھوڑ کر راستہ بدل رہے ہو۔ گڈ! لیکن پھر تمہارا ایک فیصلہ دوسروں کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ تمہارا ایک راستہ دوسرے کو کیوں کراس کر رہا ہے؟ تم ایک ساتھ دو راہوں کے مسافر کیوں بن رہے ہو؟ سارنگ کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس یک سی غیر جانبدار آواز نے حرم سے قوت گویا لمحے بھر کو سلب کر لی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش سی اترنے لگی۔ شہوار کی سیاہ آنکھیں، ماں جی کی کٹی کلائیاں، نازنین کی اذیت۔ وہ اپنے حق میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہہ نہیں پایا۔ اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ سارنگ پلیز ابھی فیصلہ کرو حرم، ابھی اور اسی وقت۔ تم انہیں بچانا چاہتے ہو یا نہیں؟ تم اس کیس کو سولو کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ میں تمہارا ہر فیصلے میں ساتھ دوں گا، چاہے تم اس کیس کو اپنے چارج میں لو یا نہیں، لیکن فیصلہ تمہیں لینا ہوگا۔ اس کی سبز آنکھیں شاذ ہی ایسے سنجیدہ ہوا کرتی تھیں، لیکن جب ان پر سنجیدگی کا عکس چڑھتا تو ان آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ اس ایجنسی سے نکل کر ہر شخص کے کئی رنگ تھے۔ انہیں پہچاننا آسان نہیں تھا۔ عزتوں کے معاملے میں کوتاہیوں کی معافی نہیں دی جاتی۔ فیصلہ لو اور خود کو مزید اذیت سے بچا لو۔ اس کے لب سیدھی سی لکیر میں خاموش ہو گئے تھے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا تو حلق میں موجود گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگلے ہی پل اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ بری آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور اسٹوڈیو کے دروازے میں ٹھہر سا گیا۔ سارنگ بھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس زخمی بے سد پڑے وجود کو دیکھ کر ایک بار پھر سے زخمی ہونے لگی تھی۔ پھر اس کی سرگوشی ابھری۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس چوائس نہیں ہے بدر، میرے پاس کبھی چوائس تھی ہی نہیں۔ طالوت ٹھیک کہتا ہے، میں کبھی اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے ارد گرد زنجیریں ہیں، اندیکھی، تکلیف دیتی زنجیریں۔ اس کے چہرے پر تلخی سی ابھری تھی۔ نازنین کا چیختا چلاتا کربناک وجود گویا رگوں میں تحلیل ہوتی تکلیف کے سوا کر رہا تھا۔ شہوار اور نازنین، ایک کو وہ نہیں بچا سکا تھا، لیکن دوسری کو وہ بچا لینا چاہتا تھا۔ میں انہیں گھر لے جاؤں گا تھوڑی دیر بعد، فی الحال ہوش آنے تک انہیں یہیں رکھنا ہوگا۔ اور سارنگ بدر کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا تو حرم نے گہرا سانس لے کر گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں کی معصوم چمک واپس آ گئی تھی۔ اب وہاں اس کے لیے محض نرمی تھی۔ کچھ پل بعد وہ نازنین کے صوفے کے قریب رکھے سینٹر ٹیبل پر بیٹھا تھا، دونوں گھٹنوں پر کوہنیاں رکھے، انگلیاں باہم ملا کر مٹھی لبوں پر ٹکائے۔ اس کی بری آنکھیں بالکل خاموشی سے اسے ہی تک رہی تھیں۔ ہاں، بالکل خاموشی سے۔ سفید دھواں روئی کے گالوں کی مانند دکھائی دیتے بادلوں کے اوپر تیر رہا تھا۔ آس پاس پھیلی ہریالی پر
بستی وہ خوبصورت صبح اسے بے حد بڑی معلوم ہوئی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر روئی کے گالوں کی لک چپ کو گویا سانس کے اندر اتارا تھا۔ سبزہ زار پر ہر جانب سفید لباس زیب تن کیے پریاں اتر آئی تھیں، وہ بھی ان پریوں کی مانند سفید سے ملبوس میں دمک رہی تھی۔ دور کہیں سے بہتے پانی کا شور اس کی سماعت کو بے حد بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے چہرہ گھمایا تو سیاہ بادل لہرا کر رخساروں پر آ گرے۔ اس کے چہرے پر تازگی سے بھرپور مسکراہٹ اترنے لگی تھی۔ یکا یک سفید بادلوں میں سرمئی سے رنگ گھلنے لگے۔ سفیدی تحلیل ہو کر فضا میں کسی خوشبو کی مانند عنقا ہو گئی تھی۔ اس نے پریشان سی گردن یہاں وہاں گھمائی۔ پانی کا شور بہت تیزی سے اس کی سماعت پر گرنے لگا تھا۔ ٹھنڈی تازہ سی آواز اب کی سماعت کو بے حد ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ سرمئی رنگ تیزی کے ساتھ سیاہی میں ڈھلنے لگا تھا۔ اس کا سفید لباس بدلتے موسم کے ساتھ اپنا رنگ بدلنے لگا تھا، وہ اب سیاہ لباس تھا۔ سیاہی میں گھری وہ بکھلا کر روشنی کی تلاش میں بھاگنے لگی تھی۔ یکا یک کسی بھاری پتھر سے ٹکرا کر سامنے کو گری۔ اس کا ماتھا پھٹ چکا تھا، خون کی پتلی سی دھار بہہ کر گردن میں لڑکنے لگی تھی۔ سبزہ زار تحلیل ہو گیا۔ درسگاہ کی اونچی خوف زدہ حد تک بلند دیواریں اسے خوف زدہ کرنے لگیں۔ وہ اب بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے دور جنگلوں میں آ نکلی تھی۔ وہ کھو گئی تھی۔ بہت سے بھیڑیے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ وہ سہم گئی تھی۔ اب وہ دادا کی لاش دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ کوئی اس کے پیچھے تھا۔ خون، تازہ خون، ہتھوڑی، انسانی گوشت پر مارے جانے کی وہ مکروہ آواز، وہ آواز، ابلتا خون۔ یک لختی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا وجود پسینے میں شرابور تھا اور سینے پر کسی نے بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور لب ادھ کھلے تھے۔ اس نے چہرہ گھما کر یہاں وہاں دیکھنا چاہا تو گردن اکڑنے کے باعث درد کرنے لگی۔ اس کے جسم کا ہر خلیہ تناؤ کا شکار تھا۔ ناڑیں سختی سے کھنچی ہوئی تھیں اور پھیپھڑے کھل کر سانس لینے کے لیے محنت کرنے لگے تھے۔ حرم جو اس کے برابر میں بالکل خاموشی سے بیٹھا تھا، اسے کسمسا کر اٹھتا دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگی تھی۔ نازنین کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئی، پھر آس پاس نگاہیں گھما کر دیکھا، لیکن یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ حرم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جا بیٹھا تھا، فکر مندی سے اسے دیکھتا ہوا۔ اسے حرم کا چہرہ دیکھ کر یک لختی یاد آ گیا تھا کہ جو کچھ ہو چکا تھا یا ہونے جا رہا تھا وہ سب حقیقت تھا، وہ سب خواب کا حصہ نہیں تھا۔ اسے چند پل لگے تھے خشک حلق کے ساتھ چند الفاظ بولنے میں۔ امی، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ ایک آنسو بھی آنکھوں سے ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہوا تھا۔ اس کے لب بے تحاشا کپ کپا رہے تھے اور آنکھیں خوف زدہ لگتی تھیں۔ حرم آہستہ سے واپس سینٹر ٹیبل پر آ بیٹھا، پھر نرمی سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں لے جاتا ہوں آپ کو، مجھے ابھی جانا ہے، وہ بچوں کی طرح کہنے لگی۔ وہ نرمی سے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے آگے ہو بیٹھا۔ امی کو کیا کہیں گی کہ کہاں تھی آپ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ اس کا مفلوج دماغ کچھ باتیں سمجھنے لگا تھا۔ امی کو کیا بتانا ہے، آپ طے کر لیں پھر چلیں گے۔ وہ ہاتھوں پر زور دے کر اٹھنے لگی تو حرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھایا۔ اس کا ہاتھ نازنین کے دونوں ہاتھوں کے درمیان دب گیا۔ اس نے ہولے سے ہاتھ نکالنا چاہا لیکن نازنین کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت تھی۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور پھر وہ 28 سالہ لڑکی اس کے ہاتھ پر ماتھا ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ چٹان جیسی مضبوط اور کرخت لڑکی بچوں کی طرح اس کے ہاتھ کو اپنے کپ کپاتے یک ہاتھوں میں قید کیے بلک رہی تھی۔ وہ 18 سال سے خوف زدہ تھی اور وہ 18 سال سے سو نہیں سکی تھی۔ کوئی 18 سال پہلے اسے بچانے نہیں آیا تھا، لیکن جو 18 سال بعد اسے بچانے آیا تھا وہ اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ وہی 10 سالہ کمزور سی نازنین بن گئی تھی۔ اس کے خوف زندہ ہو گئے تھے، درمیان سے گزرے ماہ و سال کھوکھلے رہ گئے تھے، سب ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال نہیں سکا۔ وہ اس ہاتھ کو کیسے چھڑا سکتا تھا؟ اس نے انہی
ہاتھوں کو خون آلود ہاتھوں میں قید کیے کئی سال پہلے عہد باندھا تھا، اور عہد تو پھر کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے، عہد تو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ نازنین کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے، بری آنکھیں زخم زخم ہونے لگی۔ میں یہی ہوں۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے نرمی سے کہنے پر نازنین نے اپنا سر آہستہ سے اٹھایا تھا۔ سیاہ پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور ان پر اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ وہ ان آنکھوں سے اپنا ارتکاز کبھی چھڑا نہیں پایا۔ اس نے کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ پروفیشنل کام پرسنل کیوں بنتا جا رہا تھا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم یہیں ہونا؟ وہ پھر آ جائے گا، مجھے باہر نہیں جانا۔ آنسو ایک بار پھر تیزی کے ساتھ لڑکنے لگے تھے اور وہ اسے ذہنی طور پر بہت خوفزدہ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دبے ہاتھ کو اس کے ہاتھوں میں قید دیکھا اور پھر آگے ہو بیٹھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش اس نے ترک کر دی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا نازنین، میں کسی کو آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں میں الجھ سی گئی۔ وہ ان آنکھوں کی سچائی کو رد نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا کر بچوں کی طرح اس کی بات مان لی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ابھی گھر چلنا ہے یا تھوڑی دیر رکنا ہے؟ وہ اس سے باری مکالمے نہیں کرنا چاہتا تھا، تب جب کہ وہ ذہنی طور پر غائب دماغی سے اس کی باتوں کو بامشکل سمجھ پا رہی تھی۔ گھر جانا ہے مجھے، لیکن وجہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا بے تحاشا دکھتا سر دبایا تھا۔ حرم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اس کی جسمانی حالت کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے وجہ سے کہا تھا کہ میں گھر آ رہی ہوں، لیکن وجدان سے میں بات کر چکا ہوں، کہہ دیا ہے آپ میرے ساتھ ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اور کوئی مسئلہ؟ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو آنکھیں فکر مندی سے کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کلائیاں درد سے ٹوٹنے لگی تھیں اور جسم پکے دانے کی مانند دکھ رہا تھا۔ ریسٹ کریں آپ، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ اس نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ اس نے اٹھ کر سامنے بنی سنگل ڈور کی الماری سے چادر نکال کر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس کی حرکات کو خاموشی سے تک رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا، لیکن وہ نہیں مسکرا سکی۔ پھر جو ہی پلٹنے لگا تو نازنین نے اس کی آستین تھام لی۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، بس چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ یہیں بیٹھو پلیز۔ اور اس نے دوسری کوئی بھی بات کیے بغیر مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، پھر سینٹرل ٹیبل پر آ بیٹھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور کلینک کے شیشے والی دیواروں پر رات گر کر پھسلتی رہی۔ اگلے گھنٹے ٹھہرنے کے بعد جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ اسے گھر لے آیا۔ صوفیہ اور وجدان کو محض اتنا ہی بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ نازنین کی اپنی حالت ایسی تھی کہ صوفیہ اور وجدان نے اس سے مزید کوئی استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب صوفیہ کے ساتھ بڑھ رہی تھی، لیکن بس ایک پل کے لیے پلٹ کر حرم کو دیکھا۔ اس ایک نظر میں شکر گزاری کی ہر رمق ہلوڑے لے رہی تھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کے خاموش پیغام کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وجدان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا، لیکن اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی، چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا اور آنکھیں ہر جذبے سے خالی۔ فی الحال تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا میں۔ بعد میں بات کریں گے۔ پھپھو کا خیال رکھنا اور انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اس نے قدرت قطعیت سے کہا تھا۔ وجدان میں پلٹ کر مزید استفسار کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ سر ہلا کر نازنین کے کمرے کی جانب بڑھ آیا تو اس نے اپنے قدم باہر کی جانب پھیر لیے۔ ابھی اسے کسی کو بہت اچھا سبق سکھانا تھا۔ ایک سیاہ اور بیارق رات کا اختتام ہو چکا تھا۔ شائستہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے کسی پہر چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار موبائل کو نگاہوں کے سامنے کر کے کسی کی کال کا انتظار کرتی وہ جلے پیر کی بلی معلوم ہوتی تھی۔ رمیز جو ڈریسنگ روم سے نکل کر کمرے میں چلا آیا تھا، بغور اس کی بے چین سی چال دیکھنے لگا، پھر ایک ابرو اوپر اٹھایا۔ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ بربادی کی خوشخبری کا، اس نے بنا جھجکے کہا تو وہ چونکا، پھر ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ان کے درمیان تنی فضا میں گویا زہر سا گھلنے لگا تھا۔ سیدھی طرح کہو۔
وہ اس کے پھنکارتے سے استفسار پر مسکرائی تھی۔ رمیز کو بے سکون دیکھ کر دل کو ٹھنڈک سی ملتی تھی۔ اتنی بھی کیا جلتی ہے جاننے کی؟ کچھ باتیں تم نہ ہی جانو تو بہتر ہوگا۔ میں صبح صبح کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں شائستہ، بہتر یہی ہے کہ ہم مزید بات نہ کریں۔ اور ابھی وہ اس کے ٹھنڈے سے انداز پر بڑک کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ہانپتی کانپتی نینا نے دروازہ دھکیلا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی جانب پلٹے تھے۔ نینا کا چہرہ انہونی کی حد تک سفید پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دروازے کے باہر شجاع، اور اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شجاع کا نام سن کر شائستہ کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ رمیز جو بیڈ پر بیٹھنے ہی لگا تھا ٹھہر سا گیا۔ نگاہوں نے دروازے سے شائستہ تک کا سفر کیا۔ چند پل لگے تھے سب سمجھنے میں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں تیزی سے زینوں کی جانب بڑھے تھے۔ ابیحہ ملازمین کے ساتھ داخلی دروازے کے سامنے سفید چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے جسم سے کسی نے خون کا آخری قطرہ بھی سینچ لیا تھا۔ شائستہ نے ناسمجھی سے ابیحہ کا خشک رنگ دیکھا اور پھر ملازمین کو پرے ہٹنے کا حکم دے کر جو ہی آگے بڑھی تو ٹھہر گئی۔ اس کے پیروں کو زمین نے جکڑ لیا تھا، آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور جسم گلیشیئر بن گیا تھا۔ اگلے ہی پل رمیز نے اسے ہاتھ سے پرے کیا اور پھر داخلی دروازے کے باہر خون آلود سے شجاع کا وجود دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہا تھا۔ اس کا منہ پورا کھلا ہوا اور حلق سے گرگر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھا اور پھر اسے شجاع کے کھلے منہ میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ جھکا اور پھر پنجوں کے بل بیٹھ کر جو ہی غور سے دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ آنکھیں پھٹ کر باہر آنے لگی تھیں۔ اس کے حلق میں سنہری تتلی کا بروچ پوری قوت سے گھسایا گیا تھا۔ محض اس کا ایک ہلکا سا سرا اوپر سے دکھائی دے رہا تھا۔ شجاع کا پورا وجود کپکپاہٹ کا شکار تھا اور حلق سے آتی عجیب آوازیں اس کی اذیت ناک حالت پر گواہی دیتی تھیں۔ رمیز کو یاد نہیں تھا کہ وہ زندگی میں کب اس قدر متعجب ہوا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر اس نے اندر ابلتے تیر سے چنگاڑ کر ملازمین کو اسے ہسپتال لے جانے کا حکم صادر کیا۔ اگلے ہی پل وہ سرخ آنکھیں لیے پلٹا اور شائستہ کو کوہنی سے تھام کر گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھا۔ اس کے بوڑھے چہرے پر پہاڑوں کی سختی اتر آئی تھی، لیکن دوسری جانب شائستہ کا چہرہ اتنا ہی سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے شاید اتنی شفافیت کی توقع کبھی نہیں کی تھی۔ کمرے میں لا کر اس نے اسے دھکا دیا اور پھر دروازہ مقفل کرتا اس کی جانب مڑا۔ ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار پر مارا تو وہ پیچھے جا گری۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ بالوں سے جکڑ کر اونچا کیا تھا۔ شائستہ کے برف چہرے پر اب کے رمیز کی جانب سے کیے جانے والے وار پر حیرت سی ابھر آئی تھی، لیکن وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ وہ رمیز سے اس ایک لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، جب میں نے تمہیں باز رہنے کا کہا تھا، تب اس نے اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکا دیا تو وہ کراہی آنسو نکل کر کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ تب کیوں بات نہیں سمجھ آئی تھی تمہیں؟ کیوں اپنی کم عقلی کے باعث ہم سب کو غرق کرنے پر تلی ہوئی ہو، احمق عورت؟ اس نے اس کا سر پوری قوت سے جھٹک کر چھوڑا تو وہ سینٹر ٹیبل کے کنارے سے جا ٹکرایا۔ اگلے ہی پل اس کا فون بجا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سانس بحال کیا۔ احمد کی کال تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ سر، آفس کے اندر بہت سے انتشار کی سی کیفیت پھیل گئی ہے۔ تمام ورکرز کام کرنے سے انکاری ہو گئے ہیں اور شیئر ہولڈرز کی جانب سے ہماری کمپنی کے لیے بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ آپ جلدی یہاں پہنچ کر معاملہ سنبھالیں۔ میڈیا ہمارے معاملات میں انوالو ہوا تو سارا کام الجھ جائیں گے۔ اس نے اپنے منجمد اعصاب کو بامشکل قابو کر کے احمد کی بات کا جواب دیا تھا۔ انہیں پرامن طریقے سے مذمت کرنے دو۔ ہم مزید دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں احمد۔ میں جلد ہی پہنچ رہا ہوں آفس، اس نے ٹھنڈی سی آواز میں کہہ کر فون کان سے ہٹایا اور پھر گہرے سانس لے کر شائستہ کی جانب مڑا۔ وہ اب تک ٹیبل کے ساتھ زمین پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، کس بات کا حکم دیا تھا تم نے شجاع کو؟ وہ اس کے سامنے رکھے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ اسے معاملے کی حساسیت کا احساس تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن شائستہ کی جانب سے اٹھائے گئے ایسے قدم نے اسے متنازل کر دیا تھا۔ میں بس اپنی اولاد کی حفاظت
مجھے تمہاری یہ بکواس نہیں سننی، سچ بتاؤ کہ تم نے اسے کس کام کے لیے ہائر کیا تھا؟ وہ چند پل اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، نازنین کا ریپ کرنے کے لیے۔ رمیز پر گھر کی پوری چھت آ گری تھی، اس کی نگاہیں ساکت ہو گئی تھی اور لفظ زبان کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ کیا کہا؟ وہ میری اولاد کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہی تھی، مجھے اسے سبق سکھانا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر غیر انسانی سی معلوم ہو رہی تھی۔ رمیز کی جانب مکمل خاموشی چھا گئی۔ تم نے بغیر کچھ جانے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ حرم ابیحہ کو پسند نہیں کرتا تو اس میں نازنین کا کیا قصور؟ اور وہ لڑکی، اس لڑکی کی موجودگی میرے لیے کتنی اہم ہے جانتی ہو تم؟ اسے میں نے زندہ رکھا ہے اتنے سالوں، تم میری محنت کو یوں کیسے ضائع کر سکتی ہو؟ وہ اس پر داڑا تھا۔ شائستہ تلخی سے مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پیشانی سے ابلتی خون کی باریک لکیر کو ہتھیلی سے صاف کیا۔ رمیز کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ جب تم اپنی اولاد کے بارے میں سوچ بچار سے پرہیز کرو گے تو ظاہر ہے کہ کسی کو تو ان کی حفاظت کا ذمہ لینا ہی ہوگا۔ تم اور تمہارا خاندان ہمیشہ ہماری زندگیوں کے لیے ناسور ثابت ہوئے ہو۔ میں نے اس ناسور کو اپنے گھرانے کو مزید نگلنے سے روکا ہے، بس۔ تم اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو قتل کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں ایسا کوئی قدم اٹھا کر اپنے گھرانے کی حفاظت کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز آخر میں پھٹ چکی تھی۔ طیش نے ہر جانب سے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ رمیز سے پلکیں جھپکانا مشکل ہوا۔ کیا اپنی بدعمالیوں کی نحوست اس پر پلٹ رہی تھی؟ لیکن اتنی جلدی؟ تم ہمیشہ سے ایک جانور تھے رمیز، تم کسی دن اپنی اولاد تک کو کھا جاتے اگر میں ان کے شانہ بشانہ نہ ہوتی تو۔ کیونکہ تم انسان نہیں ہو، تم کبھی انسان نہیں تھے، تم شیطان ہو، کیونکہ تم ہمیشہ سے شیطان ہی تھے۔ اس نے ایک آخری کڑی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ کر دروازہ دھکیلتی باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے بیٹھے رمیز کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکا۔ اس کے سامنے کسی نے آئینہ لا کھڑا کیا تھا اور اس آئینے میں جو صورت دکھائی دے رہی تھی وہ بے حد مکروہ تھی، مکروہ اور خوفناک۔ کمرے کی فضا میں کافور کی بو گھلنے لگی تھی، سیاہی اس کے قدموں کو جکڑتی یا آہستگی سے اس کے وجود کو نگلنے لگی تھی۔ اسی پہر درسگاہ کی راہداریوں میں وہ چل رہا تھا، جینز کے ساتھ، سویٹر کے اوپر لانگ کوٹ پہنے، گردن جھکائے۔ پچھلے واقعے کا ہر نشان اس نے مٹا دیا تھا۔ مقابل سمت سے چلتی ہوا کے باعث اس کا کوٹ پیچھے کی جانب اڑنے لگا تھا۔ رمیز نے گہرا سانس لیا، اسے جانے کیوں فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کوئی اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا؟ کون تھا جو نازنین کو بچا رہا تھا؟ کون تھا وہ؟ کون ہو سکتا تھا؟ شاہ لانگ کوٹ کو پیچھے کیے، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لڑکے کی بھوری آنکھیں بے رحم حد تک پرسکون محسوس ہوتی تھیں۔ رمیز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری کیوں محسوس ہونے لگی تھی۔ راہداری میں چلتا لڑکا اگلے ہی پل آگے بڑھ کر باہر کی جانب چلا آیا تھا۔ اس نے ایک بہت خوفناک جھٹکا دیا تھا انصاریوں کو۔ اسے اس جھٹکے کی باز گشت بخوبی اپنی سماعت میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وجدان نے آج کالج جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ پھپھو کی حالت رات سے کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر کہیں جانے نہیں چاہتا تھا۔ بامشکل ناشتے کے نام پر چند نوالے لے کر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ وجدان اس کے کمرے میں چلا آیا، پھر اس کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر خاموشی سے آ بیٹھا۔ پھپھو؟ اس کا گلا چیخنے کے باعث بیٹھا ہوا تھا۔ وجدان نے اس کے جواب پر گہرا سانس لیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو پھپھو؟ نہیں۔ پھر آپ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ کیا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈر گئی ہیں آپ؟ زیادہ خوفناک تھا کیا ایکسیڈنٹ؟ اس کے سوالوں کا ماخذ وہ سمجھتی تھی، اسے یقیناً حرم نے پوری بات نہیں بتائی ہوگی۔ اس نے ایک جھوٹ بول کر فیصلہ نازنین پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتی تو بتا سکتی تھی، نہیں تو وہ آخر تک جھوٹ بول کر اس سارے قصے کو کبھی کھلنے نہیں دیتا۔ ہاں وجی، بہت خوفناک حادثہ تھا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر حرم بھائی کیسے ملے آپ کو؟ اس کے سوال پر اس نے نگاہیں چھت کی جانب پھیر لی تھیں۔ پچھلی رات کے سیاہ منظر اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں ضبط کے باعث گلابی پڑنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں،
آپ کو یاد نہیں آ رہا کیا؟ بس اتنا یاد ہے کہ وہ وقت پر نہیں پہنچتا تو شاید میں زندہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے جواب پر وجدان بالکل چپ سا ہو گیا تھا۔ دل ہی دل میں حرم کے لیے عزت گہری ہونے لگی تھی۔ پھر وہ مسکرا کر آگے ہو بیٹھا۔ نازنین نے اپنی نگاہیں اس کی جانب پھیری تھیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو زیادہ زخم نہیں آئے۔ آپ بالکل درست حالت میں گھر واپس آ گئی۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر میں آپ کو ٹریٹ دوں گا۔ وہ اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ کل سے آج یہ اس کی پہلی مسکراہٹ تھی۔ کیا کھلاؤ گے؟ جو آپ کا دل چاہے گا۔ اسے بے ساختہ ہی اس پر پیار آیا تھا۔ میٹھا؟ مجھے بہت سارا میٹھا کھانا ہے وجی، اتنا میٹھا کہ وہ میرے اندر کی کڑواہٹ کو ختم کر دے، ہر کڑوی یاد کو میرے ذہن سے حذف کر دے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر سے آنکھوں میں معصومیت سی ابھری۔ اتنا میٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، پلیز۔ نازنین کی جانب سے پیارا سا پلیز سن کر وہ پسیج ہی تو گیا تھا، پھر رازداری سے مسکراتا ہوا آگے ہو بیٹھا۔ کیا ہوا اگر میٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں تو ہم اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے کھائیں گے میٹھا۔ صحت کو ہم پاکستانیوں نے پہلے کبھی اہمیت دی ہے جو اب دیں گے نا؟ وہ ہنستی تھی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تو وجدان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی قید میں لے کر رخسار پر ٹکایا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب بھرپور مسکراہٹ سے دے رہا تھا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس میں کیا ہوا؟ نازنین کے ساتھ اتنا غلط کروا رہی ہے شائستہ۔ رمیز کیا کم تھا جو شائستہ بھی اس کے ساتھ غلط کر رہی ہے؟ بہت بری بات، بہت زیادہ ہرٹنگ تھا یہ۔ اور حرم ہر دفعہ اس کو بچا رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ اور آگے جاننے کے لیے ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات۔ دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔